اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 155 سے لے کر 162 تک کی تفسیر چل رہی ہے، جس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے جسم کے ساتھ میں اپنی طرف اٹھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ رومی اعماق یا بدابق میں نہ اتریں، پھر مدینہ سے ایک لشکر ان کے مقابلہ کے لیے نکلے گا۔ یہ اس زمانے کے بہترین لوگ ہوں گے۔ پھر جب دونوں لشکر صف آرا ہو جائیں گے تو رومی کہیں گے، تم لوگ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جنہوں نے ہمارے آدمیوں کو قیدی بنایا۔ مسلمین کہیں گے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، ہم اپنے بھائیوں کو تمہارے لیے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ سب مل کر لڑیں گے، ان میں سے تہائی بھاگ جائیں گے، اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا، تہائی قتل ہو جائیں گے، یہ اللہ کے نزدیک بہترین شہید ہوں گے، اور تہائی فتح یاب ہوں گے، یہ بھی فتنہ میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ بالآخر وہ قسطنطنیہ فتح کر لیں گے۔ پھر اسی اثنا میں کہ وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے اور تلواروں کو زیتون کے درختوں سے لٹکا دیا ہوگا کہ ان میں شیطان چیخ کر کہے گا، تمہارے بعد تمہارے اہل و عیال میں دجال آ گیا۔ یہ سن کر مسلمین وہاں سے روانہ ہوں گے، حالانکہ یہ خبر جھوٹی ہوگی۔ الغرض جب وہ شام پہنچیں گے تو اس وقت دجال خروج کرے گا، پھر اس اثنا میں کہ وہ جنگ کی تیاری میں ہوں گے کہ نماز کی اقامت ہوگی، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ مسلمین کے اصرار پر مسلمین کی امامت کریں گے۔ جب اللہ کا دشمن دجال انہیں دیکھے گا تو اس طرح گلے گا جس طرح نمک پانی میں گلتا ہے، اگر وہ اسے چھوڑ دیں تو وہ گھلتے گھلتے خود ہی ہلاک ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کروائے گا۔ پھر وہ مسلمین کو اپنے نیزے پر اس کا خون دکھائیں گے۔ حضرت حذیفہ بن اسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس حالت میں کہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف جھانک کر دیکھا، آپ نے پوچھا، تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے کہا، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ ہرگز قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو: دخان، دھواں، دجال، وابتہ الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول، یاجوج و ماجوج، 3 جگہ زمین کا دھس جانا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، اور ان سب کے آخر ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی، جو لوگوں کو ہکا کر ان کے جمع ہونے کی جگہ لے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے،
دجال اسی حالت میں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی مسیح ابن مریم کو مبعوث فرمائے گا۔ وہ دمشق کے مشرق کی طرف زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے سفید مینار کے پاس اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور جب سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح قطرے ٹپکیں گے۔ جس کافر کو ان کے سانس کی خوشبو پہنچے گی اسے زندہ رہنا حلال نہ ہوگا، بلکہ وہ مر جائے گا، اور ان کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ پھر وہ دجال کی تلاش کریں گے تو اسے باب الدبر پائیں گے، پھر اسے قتل کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دجال میری امت میں نکلے گا، پھر وہ 40 سال رہے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال۔ تو طواس بن شیمان کی روایت میں ہے کہ 40 دن رہے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا۔ وہ ایسے ہوں گے گویا عروہ ابن مسعود ہیں۔ عیسیٰ اسے تلاش کریں گے، پھر اسے مار ڈالیں گے، پھر 7 سال تک لوگ اس طرح رہیں گے، یہ دو آدمیوں میں دشمنی نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رواہ الحاکم کی حدیث ہے سند صحیح سے، رواہ ابن ماجہ کی بھی حدیث ہے سند صحیح سے، جس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو اس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے آپس میں قیامت کے متعلق مذاکرہ کیا کہ وہ کب ہوگی۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے ابتدا کی اور ان سے قیامت کے وقوع کے متعلق دریافت کیا، لیکن ان کے پاس اس کا علم نہیں تھا۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، ان کے پاس بھی اس کا علم نہیں تھا۔ بالآخر انہوں نے اس بات کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، قیامت کا وقت بتائے بغیر اللہ نے مجھ سے قیامت کے سلسلہ میں ایک عہد لیا ہے۔ قیامت کے وقوع کا علم تو سوائے اللہ عز و جل کے کوئی نہیں جانتا۔ پھر انہوں نے دجال کے خروج کا ذکر کیا اور کہا، وہ عہد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے لیا ہے وہ یہ ہے کہ میں اتروں گا اور اسے قتل کروں گا۔ الغرض آیات زیر تفسیر اور مندرجہ بالا احادیث سے ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو قتل ہوئے نہ انہیں پھانسی دی گئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صحیح و سالم اپنی طرف زندہ اٹھا لیا۔ وہ زندہ ہیں، قیامت کے قریب اتریں گے اور من جملہ اور فرائض کی ادائیگی کے یہ دجال کو قتل کریں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو تمام اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے اور پھر قیامت کے دن ان کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ 8واں جرم ان کا یہ تھا کہ شرارتیں کرتے رہتے تھے، احکام الہی کی تعمیل میں
ٹال مٹول کرتے تھے۔ مثلاً جب ان سے کہا گیا کہ ایک گائے ذبح کرو تو انہوں نے اس حکم کو ٹالنے کے لیے مختلف قسم کے سوال کیے، جن کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے لے کر 70 تک گزر چکا ہے۔ مزید برآں احکام الہی کو ٹالنے کے لیے وہ ہیلوں سے کام لیا کرتے تھے۔ ہفتہ کے دن شکار کے سلسلے میں ان کے ہیلہ کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 کی تفسیر میں بیان کیا جا چکا ہے۔ الغرض اس قسم کے جرائم کی اس سزا میں ان پر حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، بعض حلال چیزوں کو حرام کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 147 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہودیوں پر ناخون والے جانوروں کو حرام کر دیا تھا، اور ہم نے ان پر گائے بکری کی چربی بھی حرام کر دی تھی، سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹوں پر یا اوجھڑی پر لگی ہوئی ہو، یا جو ہڈی سے چمٹی ہوئی ہو۔ یہ سزا تھی جو ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی وجہ سے دی تھی، اور ہم یقیناً سچ بات کہتے ہیں۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ نواں جرم ان کا یہ تھا کہ لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے۔ 10واں جرم یہ تھا کہ سود کھاتے تھے، اور 11واں جرم یہ تھا کہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے پر کھا جایا کرتے تھے۔ ان جرموں کی سزا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ اہل کتاب کے ان مجرم لوگوں کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کا بھی ذکر کیا جو اہل کتاب میں سے ایمان لے آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیکن الراسخون فی العلم منہم، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب میں سب ہی یکساں نہیں ہیں، ان میں سے جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں وہ حق کو تسلیم کرتے ہیں، وہ علم مومنون، اور جو مومن ہیں وہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور یوم آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں، ان کو قیامت کے دن کوئی عذاب نہیں ہوگا، بلکہ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم آخرت میں اجر عظیم عطا کریں گے۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیجیے۔ کلمۃ الشہادت پڑھ کر آپ نے جو عہد کیا ہے اسے پورا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہیے، اور ہرگز اپنے عہد کو نہ توڑیے۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر نہ کیجیے، حق کے مقابلہ میں تکبر نہ کیجیے، حق کا احتجاج نہ کیجیے بلکہ اسے تسلیم کیجیے۔ اے لوگوں، یہ عقیدہ رکھیے کہ حضرت مریم نہایت باعصمت خاتون تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام
تو زندہ اٹھا لیے گئے ان کے دشمن ان پر قابو نہ پا سکے تھے۔ وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے اور پھر ان کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو کسی بہانے سے حرام نہ کیجیے اور نہ حرام کردہ چیزوں کو کسی ہیلے سے حلال کیجیے۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستہ سے کسی کو نہ روکیے۔ جو شخص اسلام قبول کرتا ہے اسے اسلام قبول کرنے دیجیے، اسے دھوکہ دے کر فرقہ وارانہ مذاہب کی بھول بھلیوں میں نہ الجھائیے۔ اے لوگوں، قرآن مجید پر ایمان لائیے اور ان تمام کتابوں پر ایمان لائیے جو اس سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھیے، نماز پڑھتے رہیے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔